ذرا تصور کریں، اگر آج کی دنیا میں صرف ایک غلطی ہو جائے، صرف ایک ایٹمی بٹن دبا دیا جائے، تو کیا ہوگا؟ انسانی تہذیب اس دور میں زندہ ہے جہاں ایٹمی ہتھیار، سیاسی کشیدگیاں اور جنگ کے سائے ہر وقت ہمارے سروں پر منڈلاتے رہتے ہیں۔ آج جو شہر روشنیوں سے جگمگا رہے ہیں، وہ چند لمحوں میں راکھ کے ڈھیر بن سکتے ہیں، اور انسانی تہذیب صدیوں پیچھے جا سکتی ہے۔ ایسے ہی خوف اور غیر یقینی حالات کے درمیان ایک نیا خواب جنم لیتا ہے، زمین سے کہیں دور ایک نئی دنیا میں زندگی تلاش کرنے کا خواب۔ یہی خواب ناسا کے آرٹیمس پروگرام کے پیچھے کار فرما ہے، جس کا مقصد انسانوں کو ایک بار پھر چاند پر بھیجنا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ جان لیجئے کہ اس چینل پر پیش کی جانے والی ہر ڈاکیومنٹری گہری تحقیق، مستند ذرائع اور قابل اعتماد معلومات کی بنیاد پر تیار کی جاتی ہے۔ انکور لینڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس بار خلائی ایجنسیوں کا مقصد صرف چاند پر قدم رکھنا نہیں، بلکہ وہاں ایک مستقل انسانی بستی قائم کرنا ہے، جہاں لوگ طویل عرصے تک رہ سکیں۔ چاند کے جنوبی قطب پر تحقیقی مراکز قائم کرنا، مقامی وسائل کو استعمال میں لانا، اور مستقبل میں مریخ اور اس سے بھی آگے کے سفر کی تیاری کرنا، یہی اس مشن کے اصل مقاصد ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، کیا انسان واقعی چاند پر رہ سکتا ہے؟ یا وہاں صرف ایک خاموش، سنسان اور بے جان دنیا ہمارا انتظار کر رہی ہے؟ کیا چاند کے پاس وہ وسائل موجود ہیں جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں؟ یہیں سے ایک سخت حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے۔ شاید یہ خواب ابھی صرف ایک خواب ہی ہے، کیونکہ زمین سے خوبصورت اور روشن نظر آنے والا چاند حقیقت میں کسی جنت کا ٹکڑا نہیں، بلکہ پتھروں، گرد و غبار اور بے شمار گڑھوں سے بھرا ہوا ایک ویران صحرا ہے۔ اس کی سطح باریک دھول، ٹوٹے ہوئے پتھروں اور سخت چٹانوں سے ڈھکی ہوئی ہے۔ یہ زمین کی طرح زرخیز مٹی نہیں، بلکہ ایک خشک، بے جان اور انتہائی سخت ماحول ہے۔ اور حقیقت صرف یہی نہیں، اگر ہم مزید گہرائی میں جائیں تو انسانی زندگی کے لیے موزوں حالات تقریباً ناپید نظر آتے ہیں۔ آئیے ایک ایک کر کے ان چیلنجز کو دیکھتے ہیں جن کا سامنا انسان کو چاند پر زندہ رہنے کے لیے کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے، فضا۔ زمین کے برعکس چاند کے پاس کوئی باقاعدہ فضا موجود نہیں۔ نہ وہاں آکسیجن ہے، نہ ہوا کا دباؤ، اور نہ ہی آواز زمین کی طرح سفر کر سکتی ہے۔ اگر کوئی انسان بغیر اسپیس سوٹ کے چاند کی سطح پر پہنچ جائے تو چند سیکنڈز میں اپنی جان کھو دے گا۔ یعنی جدید حفاظتی نظاموں کے بغیر چاند پر انسانی زندگی ناممکن ہے۔ اب بات کرتے ہیں پانی کی۔ فضا کی عدم موجودگی کے ساتھ ساتھ چاند پر پانی بھی تقریباً ناپید ہے۔ نہ دریا ہیں، نہ سمندر، نہ جھیلیں اور نہ بارش۔ تاہم سائنسدانوں نے چاند کے جنوبی قطب کے کچھ گہرے گڑھوں میں برف کے آثار دریافت کیے ہیں، جہاں سورج کی روشنی کبھی نہیں پہنچتی۔ ممکن ہے کہ مستقبل میں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اس برف کو پگھلا کر پانی کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ اب درجہ حرارت کی بات کرتے ہیں۔ چونکہ چاند کے پاس فضا نہیں، اس لیے وہاں درجہ حرارت انتہائی حدوں تک پہنچ جاتا ہے۔ چاند کے دن میں درجہ حرارت تقریباً 127 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھ سکتا ہے، جبکہ رات میں یہ منفی 173 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے۔ زمین کی طرح وہاں کوئی قدرتی نظام موجود نہیں جو ان شدید تبدیلیوں کو متوازن رکھ سکے۔ لیکن اس سے بھی بڑا خطرہ موجود ہے، ایک ایسا خطرہ جو نظر نہیں آتا۔ خطرناک شعاعیں۔ چاند کے پاس نہ زمین جیسی فضا ہے اور نہ ہی مضبوط مقناطیسی میدان۔ اسی وجہ سے سورج سے آنے والی نقصان دہ شعاعیں اور خلا سے آنے والی کائناتی شعاعیں براہ راست چاند کی سطح تک پہنچتی ہیں۔ طویل عرصے تک ان شعاعوں کے اثرات انسانوں کے لیے نہایت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اور سنگین بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں شہابیوں کی۔ چونکہ چاند کے پاس فضا نہیں، اس لیے چھوٹے اور بڑے شہابیے بغیر کسی رکاوٹ کے اس کی سطح سے ٹکراتے رہتے ہیں۔ زمین پر ہماری فضا ان میں سے بہت سی چیزوں کو جلانے اور تباہ کرنے کا کام کرتی ہے، لیکن چاند کے پاس ایسا کوئی قدرتی دفاع موجود نہیں، اسی لیے وہاں خلا سے ٹکراؤ کا خطرہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔
और अब आते हैं कशिश सिकल की तरफ। चांद की कशिश सिकल ज़मीन के मुकाबले में तकरीबन 6 गुना कम है। शुरू में चलना और उछलना आसान महसूस हो सकता है, लेकिन अगर इंसान तवील अरसे तक वहां रहे तो उसके पिट्ठे कमज़ोर हो सकते हैं, हड्डियां अपनी मजबूती खो सकती हैं और मुख्तलिफ तिब्बी मसाइल पैदा हो सकते हैं। मुख्तसरन, चांद पर न सांस लेने के लिए हवा है, न आसानी से दस्तयाब पानी, न हिफाजती फ़ज़ा, न ज़मीन जैसा मौसम और न ही कोई कुदरती निज़ाम जो इंसानी ज़िंदगी को सहारा दे सके। जितना ज़्यादा हम तहकीक करते हैं, उतना ही वाज़े होता जाता है कि चांद पर जिंदा रहने के रास्ते में हर कदम के बाद एक नई रुकावट खड़ी है। वहां जिंदा रहने के लिए इंसान को हर लम्हा जदीद टेक्नोलॉजी और पेचीदा लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स पर इन्हिसार करना होगा। अब सवाल ये है, क्या इन तमाम मुश्किलात के बावजूद एक दिन चांद पर इंसानी बस्तियां कायम हो जाएंगी? और अगर टेक्नोलॉजी इस ख्वाब को हकीकत बना भी दे, तो एक मामूली सी गलती, ऑक्सीजन के निज़ाम में खराबी, रिहायशी मरकज़ के अंदर हवा के दबाव का ख़त्म हो जाना या ताबकारी से बचाव के निज़ाम में मामूली नक़्स, चंद मिनटों में पूरे मिशन को तबाही में बदल सकता है। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि चांद पर ज़िंदगी कुदरती तौर पर मौजूद नहीं। अगर इंसान कभी वहाँ रहने में कामयाब होता है, तो ये सिर्फ साइंस, इंजीनियरिंग और इंतहाई जदीद लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स की बदौलत मुमकिन होगा। लेकिन इस ख्वाब को नामुमकिन भी नहीं कहा जा सकता। दुनिया भर के साइंसदान, इंजीनियर्स और खलाबाज दिन रात ऐसी टेक्नोलॉजीज़ तैयार करने में मसरूफ़ हैं जो चांद के सख्त तरीन माहौल में भी इंसान को जिंदा रख सकें। ताहम ये सफ़र अभी अपने इब्तिदाई मराहिल में है और हर नई कामयाबी के साथ नए चैलेंजेस भी सामने आते हैं। अगर आपको ऐसी हैरत अंगेज़ मालूमाती और तहकीक पर मबनी डॉक्यूमेंट्रीज़ पसंद हैं, तो हमारे चैनल अनकवर लैंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली कोई भी दिलचस्प वीडियो आपसे मिस न हो। मुलाकात होगी अगली डॉक्यूमेंट्री में एक और हैरानकुन राज के साथ।